فسادی کی صورت ہے. اگر اللہ کی بات نہیں مانی گئی ہے تو فتنہ ہے اور فساد ہے، لیکن وہ پوٹینشلی فتنہ ہوتا ہے اور پوٹینشلی فساد ہوتا ہے. اب واقعتاً وہ فساد عملی صورت میں ظاہر بھی ہو گیا. یہ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کینسر ہے میرے اندر ہے، ابھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، ابھی کوئی کسی ایگزامینیشن میں نہیں آیا، وہ ابھی جسم کے اندر ہے، ظاہر نہیں ہوا، بیج موجود ہیں. اور یہ کہ کینسر ظاہر ہو گیا، کہیں سیکنڈ تھرڈ سٹیج کو پہنچ گیا، اب بالکل معاملہ دوسرا ہو گیا. یہ کیفیت ہے اس وقت. وہ فساد جس کی نشاندہی بزرگ یا ہمارے مدبر حضرات بہت عرصے سے کرتے چلے آ رہے تھے، اب وہ کھل کے سامنے آ گیا. تو قرآن مجید نے یہ بات جو کہی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بر اور بحر یوں سمجھ لیجئے جسے آج ہم گلوب کہتے ہیں، یعنی پوری جو زمین ہے، خشکی تری دونوں، اس پر فساد پھیل گیا ہے. اور اس کا سبب ہے جو لوگوں نے کمائی کی ہے، ان کے ہاتھوں نے جو کسب کیا ہے، اس کے نتیجے میں پھیلا ہے. اس کا سادہ ترجمہ کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، جو بھی آپ اسے مانند دے لیں، اصل مطلب یعنی لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے یہ فساد پھیلا ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اور اس فساد کا ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کے بعض کی انہیں سزا دے. سارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، اس گناہوں کی جو سزا ٹوٹل بنتی ہے اس کا ایک حصہ ان کو ادھر اس سزا سے گزار دے. اور ایک اور پہلو ہے، وہ پہلو ہے لعلہم یرجعون. یہ والا جو پہلو ہے نا، یہ بہت اہم ہے. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ اس سزا کو ذرا اس کا رخ بدل دیتا ہے. یعنی ایک سزا وہ ہوتی ہے جو عدالت دیتی ہے یا حکومت دیتی ہے یا بادشاہ دیتا ہے یا کوئی مخالف دیتا ہے، اور ایک سزا وہ ہوتی ہے جو ماں دیتی ہے یا باپ دیتا ہے. کہنے کو دونوں سزائیں ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. ماں یا باپ جو سزا دیتے ہیں وہ اصلاح کے لیے دیتے ہیں، تعدیب کے لیے دیتے ہیں، درست کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک امکان یہ بھی ہے لعلہم یرجعون، کہ جو لوگ غلط روش پہ چل پڑے ہیں شاید کہ پلٹ آئیں، شاید ان کی اصلاح ہو جائے، شاید وہ فساد کو ترک کر کے اصلاح کی طرف واپس آ جائیں. تو اس چھوڑے رکھیں گے اسی میں پڑے رہیں گے، ذرا ہم رسی کھینچیں گے تو شاید پلٹ آئیں. تو یہ گویا ایک طرح سے یہ سزا اگر اس رخ سے دیکھیں گے تو کوئی نفرت کی وجہ سے یا انتقام کے جذبے کے تحت نہیں ہے، بلکہ اصلاح کے نقطہ نظر سے آپ کو محسوس ہوگی. لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں. قرآن مجید مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. تو جن کے اندر اصلاح کا مادہ ہوگا وہ انہی حالات سے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور جن کے اندر اصلاح کا مادہ نہیں ہوگا وہ اس کے نتیجے میں اور سرکشی میں بڑھتے چلے جائیں گے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. وہ اس میں بڑھیں گے، اور جن میں اصلاح کا مادہ ہوگا وہ اصلاح کی طرف آ جائیں گے. اچھا، اب آ جائیں اس فساد کی جو جڑ بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ جڑ بنیاد ہے اللہ سے بغاوت، جو سب سے بڑا جرم ہے، نو انسانی کا جرم ہے. آپ ذرا تصور کریں قرآن مجید جو ہمارے سامنے بات رکھ رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان من فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں کوئی شے نہیں ہے، الا آتی الرحمن عبدا، مگر اللہ کی غلام بن کے، فرما بردار بن کے، اس کی مطیع بن کے اس کے سامنے کھڑی ہے. کوئی شے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتی. نہ سورج کرتا ہے، نہ چاند کرتا ہے، نہ ستارے کرتے ہیں، نہ کوئی زمین کا ذرہ کرتا ہے، بلکہ یہ کہ انسان کا جسم بھی نہیں کرتا. اس کے بالوں کا بڑھنا جو ہے، اس کے ناخنوں کا بڑھنا، اس کے دل کی دھڑکن، اس کا دوران خون، اس سب پہ ہمارا قبضہ ہے، انسان کا قبضہ نہیں ہے. یہ تو بہت ایک فضول خیال ہے، میرا جسم میری مرضی. بھائی تمہارے اپنے دل کی دھڑکن پہ تمہاری مرضی نہیں چلتی، تمہیں اپنے سنوائی پہ تمہاری مرضی نہیں چلتی. تم نہیں سننا چاہتے تو لازمی تو نہیں کہ تم نہ سنو، تمہارے کانوں میں بات پڑے گی. ہاں، نہیں دیکھنا چاہتے آنکھ بند کر سکتے ہو، یہ اتنی چھوٹ تمہیں دی ہے. لیکن کانوں میں کان پڑی آواز نہیں سننا چاہتے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نہ سنو، سننی پڑے گی. تو تمہاری کیا مرضی؟ ہو سکتے تم بولنا چاہو، ہم تمہاری زبان کو بند کر دیں، نہ بول سکو. تو یہ مرضی ورزی بہت فضول خیال ہے، احمقانہ خیال ہے، اور یوں سمجھ لیجئے یعنی انتہائی درجے کا سفی اور بے وقوف آدمی کا خیال ہے. یہ ذرا سا بندہ سوچے تو یہ خیال پیدا ہی نہیں ہوتا. اب آپ اس پہ ذرا تھوڑا سا آگے بڑھائیں. ہماری دنیا ہماری مرضی، وہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. آپ کو کوئی سمجھ آئی؟ بھئی اللہ کدھر گیا ہے؟ غائب. بلکہ آج کی دنیا میں اللہ ہے ہی نہیں. بگ بینگ خود بخود دھماکہ اور کائنات وجود میں آ گئی. ہمارے ہاں تو جو دھماکہ ہوتا ہے اس سے تخریب کاری وجود میں آتی ہے، لیکن یہ کہ کائنات کی شروعات جس دھماکے سے ہوئی اس سے تعمیر وجود میں آئی. یہ ویسے تاریخ کا ایک عجوبہ ہے. ہم پہ لوگ ہنستے ہیں
کہ نہ پرانے زمانے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ زلزلہ ایسے آتا ہے کہ گائے کے ایک سینگ سے دوسرے سینگ پہ وہ منتقل کرتی ہے زمین کو، تو اس لیے زلزلہ آ جاتا ہے. بھائی تو زمین کیسے بنی؟ بھائی دھماکے سے بنی. پوری کائنات دھماکے سے بنی ہے، کسی نے نہیں بنائی، خود بخود بنی، اور بنی دھماکے سے. آج تک ہم نے جتنے دھماکے دیکھے ہیں ٹوٹ پھوٹی دیکھی ہے، کوئی شاید تعمیر ہوتی نہیں دیکھی. تو یہ اس سے بڑا لطیفہ نہیں ہے سینگ والی بات سے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دھماکہ نہیں ہوا ہوگا، ہوا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے ایک مدبر تھا. فرق یہ ہے، ایک خالق ہے، ایک منصوبہ ساز ہے، اس کے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ ہو، اور اس نے بنایا، دھماکہ کر کے اس نے بنایا. اگر وہ نہ بناتا تو خود بخود نہیں، ہم خود بخود کی نفی کریں گے. لیکن آج کا انسان مانتا یا نہیں مانتا کہ خود بخود. اور یہ چلیں آپ تو جو یہاں پروفیسر حضرات بیٹھے ہیں، جو میرے ساتھ تعارف ہوا ہے، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ کوئی اکنامکس کے ہیں، کوئی سوشل سائنسز کے ہیں، سوشل سٹڈیز کے ہیں، اسلامک سٹڈیز کے ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پہ جو فزکس کے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوں، تو وہ کہتے ہیں بس وہ مولوی لوگ بتاتے ہیں، لیکن اصل میں پروسیس تو یہ نہیں ہے نا. کائنات پروسیس آف کریشن جو ہے نا وہ ذرا اس سے مختلف ہے، جیسے مولوی لوگ بتاتے ہیں. تو اب اور اسی طرح جو میڈیکل سائنس پڑھے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار ہاں ویسے تو قرآن میں تو ایسا ہی ہے، حدیثوں میں تو اسی طرح ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ وہ ڈاروین کے جو ہے نا دلائل بڑے قوی، تو اس کا مطلب ہے وہ جو یقین ہوتا ہے وہ کدھر ہے؟ یقین کی جگہ تو شک ڈیرے ڈال چکا ہے، بلکہ شک کیا اس کے مقابلے میں مخالف یقین ڈیرے ڈال چکا ہوا ہے. یہ سب کی یہ زمین ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں. گویا یعنی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے، پہلے لوگ اللہ کو کے ساتھ شریک کرتے تھے. یہ بت ہیں، یہ فلانا بیٹیاں ہیں اللہ کی، یہ بیٹے ہیں اللہ کے. یہ کیوں ہیں؟ یہ اللہ کے قریب کرتے ہیں. اور اللہ سے نفرت نہیں تھی، اللہ کا قرب ڈھونڈنے کے لیے بیچ میں ذرائع اور وسائل تلاش کیا کرتے تھے. اس پر اللہ اتنا ناراض ہوتا تھا، قوموں کی قومیں صاف کر دی اس نے. اور آج کا انسان اسے کہتے ہیں اللہ ہے ہی، ضرورت ہے، کائنات خود بخود بنی، میں خود بخود بنا، اور آتے ہیں یہاں کچھ عرصہ جیتے ہیں، حالات و واقعات زندہ رکھتے ہیں، حالات و واقعات مار دیتے ہیں. اور ان یا اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ تو پیدا نہیں ہو، بس دنیا کی زندگی ہے. وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ ہلاک کرتا ہے، بس وقت پورا ہوتا ہے. اور وہ کچھ جو ہے نا کیمیائی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں مر جاتے ہیں، بس یہ ہے. تو جب یہ ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم عوان ہیں جیسے باقی عوان ہیں. تو جب باقی عوانوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے تو ہمارے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہوئی. اب یہاں سے وہ میرا من میری مرضی اور وہ سارا فلسفہ نکلا، اور اسی پہ ہمارا ملک ہماری مرضی. ایک قوم ہے، اس کی اپنی روایات ہیں، وہ اپنا جو ہے نا اسے داخلی خود مختاری حاصل ہے. یہ خود مختاری بھی شرک ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ خود مختاری کا دعویٰ جو ہے نا یہ اپنی ذات میں شرک ہے. اس خود مختاری کی نفی کر کے ایمان لایا جاتا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یہ فساد تھا. اب آپ جا کے تفہیم القرآن پڑھیں، آپ کو یہ ساری چیزیں اس میں مل جائیں گی. آپ جا کے یہ تدبر قرآن میرے آگے رکھیے، اسے پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی. آپ جا کے فی ظلال القرآن پڑھیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ ابھی کھل کے ہمارے سامنے نہیں آیا تھا. اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹرمپ عطا کیا ہے تو اس کے بعد اب ویسٹ کو بھی پتہ لگ گیا ہے یہ اگر جمہوریت یہ بچے دیتی ہے جن کے نام ٹرمپ ہوتے ہیں یا جن کے نام مودی ہوتے ہیں یا جن کے نام نیتن یاہو ہوتے ہیں، یہ اگر جمہوریت کے تحفے ہیں تو توبہ. اب جو لوگ اکیڈمیا سے وابستہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ اب یہ ڈسکشن چل پڑی ہیں کہ اگر جمہوریت یہ پروڈیوس کرتی ہے تو ایسی جمہوریت سے ہماری توبہ ہے. اب امریکی بھی توبہ ہو گئی ہے، ان کی بھی بس ہو گئی ہے. تو اصل میں تو یہ پہلے ہی سے پتہ تھا کہ یہ ہوگا، جنہیں معلوم تھا انہیں پتہ تھا. لیکن اب اگلی بات یہ ہے کہ انسان طاقتور تو بہت ہو گیا. آپ دوسری طرف یہ سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کو جو طاقتیں اللہ نے دی تھیں، جنات ہیں وہ غوطے لگاتے ہیں، جنات ہیں وہ جو ہے نا ان کے لیے بڑے بڑے محل بناتے ہیں، جنات ہیں ان کے لیے بڑے بڑے لنگر بناتے ہیں، اور اس طرح ان کا ایک ہوائی بیڑا بھی ہے جو وہ صبح سیر کو جاتے ہیں، شام کو سیر کو جاتے ہیں. آج آپ انسان کی طاقت کا اندازہ لگائیں، اس سے زیادہ ہے. آج جو غوطہ خور تو چھوڑیں، وہ سب مرینز ہیں اور پتہ نہیں جو ہے نا خود کار بوٹیں ہیں، اور وہ ہوائی جہازوں سے آگے بڑھ کے اب آپ کے ڈرون ہیں، پائلٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو طاقت انسان کے پاس آئی ہے، ویسے آپ سوچیں 220 وولٹ میں جتنی کرنٹ ہوتا ہے اور طاقت انرجی ہوتی ہے اتنی جن میں نہیں ہوتی. جو بندے کو اٹھا کے پٹکتا ہے تو جن میں اتنا کہاں جان آئی بیچارے میں. تو یہ آپ سوچیں کہ اتنا طاقتور انسان اور اتنا جاہل آدمی، سوچ کے اعتبار سے اتنا جاہل، اور انرجی اس کے اندر اتنی آ گئی. تو اب وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کی صورت ہے جو آپ کے سامنے ہے. پوری دنیا نازک موڑ پہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں آ گئی ہوئی ہے.
اب سب کہتے ہیں معیشت کا جنازہ تو نکلنے ہی والا ہے، سب کا نکلنے والا ہے، لیکن آپ سوچیں کہ اگر جو کچھ یہ پاگل لوگ سوچ چکے ہیں اگر وہ ہوا، کیونکہ جو تازہ ترین باتیں وہ یہ ہیں کہ بھئی یہ جنگ آگے چلے گی، جو بھی ایفرٹس تھیں، امن کی کوششیں تھیں، وہ ساری ناکام ہو گئی ہیں۔ نیتن یاہو بھی کہتا ہے کہ امریکہ بند بھی کر دے جنگ، ہم نہیں بند کریں گے، ایران بھی کہتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے، یعنی سرنڈر نہیں کریں گے، امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایران کی گردن جھکائے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب آپ سوچیں کہ پھر آخری حال کیا ہوگا؟ اگر بات ایٹمی جنگ تک چلی جاتی ہے تو پھر کیا باقی کیا بچے گا؟ اب میں آپ کو اصل میں جو چیز سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، اس کے اشارے باقاعدہ موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید میں بھی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی بستی نہیں ہے، یعنی کوئی شہر نہیں ہے، چلیں آپ کہہ لیں کوئی بستی یا کوئی شہر نہیں ہے اس زمین کے اوپر، مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر ڈالیں گے، ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامہ او معذبوها، یا اسے عذاب شدید سے دوچار کرنے والے ہیں قبل یوم القیامہ، یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یعنی قیامت میں یہ آپشن تو نہیں ہوگا نا کہ کسی کو ہلاک کریں اور کسی کو عذاب شدید دیں، یہ تو وہاں سے سب کا ملیا میٹ ہوگا نا، دکتن دکا وہ ہو جائے گا، سب ملیا میٹ، کچھ باقی نہیں بچے گا، وہ تو قیامت ہے، یہ قیامت سے پہلے ہونا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں پہلے ہی سے سطروں میں موجود ہے، ریٹن ہے، یعنی یہ تقدیر ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور جو کچھ احادیث میں آیا ہے، آپ اگر وہ ابواب جا کے احادیث کے دیکھیں تو باب جو باندھا گیا ہے نا اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا بات کہی گئی ہے۔ الملخمۃ العظمی، الملخمۃ الکبریٰ، ملخم کسے کہتے ہیں؟ لخم آپ کو معلوم ہوگا، گوشت کو کہتے ہیں۔ ملخم جو ہے وہ کسائی کی دکان کو کہتے ہیں، اور ملخمہ قیمہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے، یہ وہی بات ہے نا، بلڈوز کر دینا، قیمہ کر دینا، چیتڑے اڑا دینا، یہ الملخمہ ہے۔ اور وہ جو احادیث جس عنوان کے تحت محدثین نے رکھی ہے نا، وہ الملخمہ کا عنوان ہے، ایسی جنگ جو قیمہ کرنے والی ہوگی، ایسی جنگ جو انسانوں کے چیتڑے اڑا دے گی، بلڈوز کر دے گی۔ اب اسے اس کے ساتھ جوڑے نا، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اس کے ساتھ جوڑیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے، بہت ساری حدیث ہے، میں صرف آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے لوگ مر جائیں گے کہ ایک پرندہ اڑے گا، مطلب ظاہر ہے لوگوں کو دفن نہیں کیا جا سکے گا، تعفن پھیلے گا۔ اب جو ایک نفاست پسند پرندہ ہوگا وہ اڑے گا، بدبو برداشت نہیں کرے گا، وہ بھاگے گا وہاں سے، رائے فرار اختیار کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، اڑتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کے بے ہوش ہو کے گرے گا تو لاشوں ہی پر گرے گا۔ اتنی بڑے پیمانے پہ ہلاکتے ہوں۔ آخری فتح مسلمانوں کی بہت آخر میں جا کے ہے، اور یہ کوئی مجموعی طور پہ معلوم ہوتا ہے کوئی 10 سال کے لگ بھگ کی جنگ ہوگی، جب وہ پوری شدت کو پہنچے گی تب سے 10 سال ہوگی، میں ابھی نہیں سمجھتا کہ شدت پہ آ گئی ہے۔ تو اس کے اندر جب آخری فتح مسلمانوں کی ہوگی، اب گویا ساری دنیا آپ کی ہے، تو حضور نے فرمایا بہت مال غنیمت ملے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن خوشی کسی کو نہیں ہوگی۔ صحابہ بہت حیران ہوئے، بھئی اتنی بڑی فتح اور اس کے بعد خوشی نہیں ہوگی؟ فرمایا کدھر خوشی ہوگی؟ اگر کسی کے 100 بچے تھے تو 99 اس جنگ میں کام آ چکے ہوں گے، ایک بچا ہوگا، تو اب 99 کو روئے یا اس فتح کی خوشی منائے؟ یہ حالات و واقعات۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کدھر لکھا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں یہ بات لکھی ہے کہ آخری دور کی جنگوں کے بارے میں یا واقعات کے بارے میں جو احادیث میں نقشہ کھینچا گیا ہے، مڈل ایسٹ میں اس کا سٹیج سیٹ ہو چکا ہوا ہے، اب پردہ اٹھنے کی منتظر نگاہ ہے۔ یعنی وہ تب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حالات اب ویسے بن چکے ہوئے ہیں تو کوئی زیادہ دیر نہیں ہے، چلیں ان کے اس اللہ کے اعتبار سے واقعی زیادہ دیر نہیں تھی، ہمارے اعتبار سے اس میں 50-60 سال گزر گئے، لیکن ہم تو اب بھی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہ ایک جو اس وقت کا منظرنامہ ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اور آنے والے منظر کی ایک دھندلی سی تصویر آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ کتنی بڑی تباہی ہے جو نو انسانی پر آنے والی ہے۔ میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، نہیں تو جو اس وقت صورت گنجلک ہو گئی ہے کہ آگے کدھر جائے گا۔ اب چائنا اور رشیا بھی جو ہے نا، فرض کریں ایٹمی حملہ ہوتا ہے ایران کے اوپر تو وہ بھی بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ کنٹینمنٹ آف چائنا پروگرام ہے، اور اگر ایران کا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آگے پاکستان ہے، ترکی ہے، پھر رشیا ہے، تو پھر سکویز کون سا ہوگا؟ چائنا، تو کبھی نہیں برداشت کریں گے، تو پھر وہ شامل ہوں گے، پھر شمالی کوریا ہے تو شمالی کوریا ہے، تو اس کے ساتھ جنوبی کوریا ہے، ساتھ جاپان ہے۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اسی علاقے تک کام محدود رہے گا، یہ چیزیں آگے پھیلیں گی۔ اچھا، اسی طرح یورپ میں
ویسٹ میں مسلمانوں بلکہ عربوں کے خلاف نفرت پیدا ہوگی. یہ بھی حدیث میں ہے. ایک وقت آئے گا جتنے عرب ہوں گے روم کے علاقے میں وہ سارے قتل کر دیے جائیں گے. اب عرب میں یہ تقسیم حضور نے نہیں فرمائی کہ کون سا یہودی ہوگا اور کون سا مسلمان ہوگا. عرب جو ہوں گے وہ ہلاک کر دیے. اس وقت پہلی نفرت جو پیدا ہو رہی ہے وہ یہودیوں کے خلاف پیدا ہو رہی ہے. ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہ کہ کل ایک کوئی ایسا واقعہ یہودی کرا دیں اس میں کوئی مسلمانوں، جیسے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تو یہ ساری نفرت مسلمانوں کی طرف بھی شفٹ ہو جائے گی. رائے عامہ بدلتے کوئی دیر تو نہیں لگتی ہے، اور آج کے دور میں رائے عامہ تبدیل کرنا کون سا مشکل کام ہے. تو یہ میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا وہ فساد کی کیفیت ہے جس میں کہ اب نوع انسانی مبتلا ہونے جا رہی ہے. لیکن اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ جو غفور اور رحیم ہے، جو رب العالمین ہے، جس نے یہ سارا جو ہے نا کارخانہ سجایا ہے، وہ اسے برباد کرنے پہ کیوں تل گیا ہے؟ اہم ترین سوال ہے. ایک سوال یہ ذہن میں رکھیں. ایک اور سوال، یہ اللہ کی کتاب ہے ہمارے سامنے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بہت اونچی شان ہے اس کی. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. یہ اس کا مقام و مرتبہ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیوں کیا، وہ اتارا کیوں؟ اس کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو یہ زمین پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ اسے مقام بلند پہ رکھتے نا جہاں پہ تھی. فی کتاب مکنون وہیں پہ رہتا، اسے زمین پر کیوں بھیجا؟ تو ایک سوال میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کیوں لوگوں سے ناراض ہو گیا کہ انہیں برباد کرنے پہ تل گیا ہے. اگرچہ کہ ایک جواب اس کا ہم دے چکے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ میں اب دوسرے تناظر میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں جس کے ساتھ جوڑ کے یہ سوال آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا کیوں ہے. سادہ سی بات ہے جی، جب پوری کائنات اللہ نے بنائی، اس میں ہر شے کو اللہ نے الہام کیا کہ اس کا جو فنکشن ہے اس کو طرف الہام کر دیا، اس نے وہی کرنا ہے. شہد کی مکھی نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے اس کی پروگرامنگ کر دی، الہام کر دیا، اس کی پروگرامنگ کر دی. ہر شے نے وہی کرنا ہے. کوے نے بھی وہی کرنا ہے جو اسے سکھا دیا گیا، جانور نے وہی کرنا ہے جو اسے سکھا دیا گیا، فرشتے نے وہی کرنا ہے جو اسے بتا دیا گیا. یہ صرف جن اور انس ہیں جن کو اختیار دیا گیا اور ان کو ایک مینول ساتھ دیا گیا کہ یہ میرا ہدایت نامہ ہے، اس پر اگر عمل کرو گے تو یہ خرابی پیدا نہیں ہوگی، نہیں تو خرابی وہی فساد پیدا ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ ساتھ دے دیا. اور یہ ہر دیکھیں، جیسے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں دیکھتی ہیں، میری کوشش کے بغیر دیکھتی ہیں. اللہ نے مجھے کان دیے سنتے ہیں، میری کوشش کے بغیر سنتے ہیں. یہ زبان دیے چوسنے کا کام بھی کرتی ہے، لب اور زبان چوسنے کا کام کرتے ہیں، میرے ایفرٹ کے بغیر یہ دونوں کام کر لیتے ہیں. بولنے کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے جب تک وہ میں بولوں گا نہیں، زبان وہ خود بخود حرکت میں نہیں آئے گی. یہ جیسے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے خود آٹو پہ رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی اللہ مجھے بھی آٹو پہ کر دیتا تو میں ساری نمازیں بھی پڑھتا، روزے بھی رکھتا، نیکیاں ہی کرتا، کبھی برائی نہ کرتا. جیسے فرشتے برائی نہیں کرتے، میں بھی نہ کرتا، آپ بھی نہ کرتے. تو مسئلہ یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں اس اخلاقی معاملے میں آٹو پہ نہیں رکھا، ہمارے اختیار پہ رکھ دیا کہ اما شاکرن و اما کفورا. تمہاری مرضی ہے شکر گزار بنو، تمہاری مرضی ہے ناشکر بنو. تو چونکہ ہمیں آٹو پہ نہ رکھنا اللہ کی حکمت تھی، اس لیے اللہ نے ہدایت علیحدہ دی. اگر ہمیں آٹو پہ کر دیتا تو علیحدہ ہدایت دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہمارے اندر ہی وہ پروگرامنگ ہو جاتی. یہ جو کچھ قرآن میں ہے جو ہمارے پروگرام میں شامل ہوتا ہم وہی کرتے جو قرآن کہہ رہے ہیں. تو جب علیحدہ دی تو علیحدہ کیسے دی؟ ایک بندے کو تو نہیں دی نا، مجھے لا کے قرآن تو نہیں دیا. یہ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہو جائے گا. پہلے تورات انجیل جو نازل ہوئی وہ بھی سمجھیے قرآن مجید ہی کے ابتدائی ورژنز تھے، تفصیل نہیں تھی. جب وہ ذرا جو ہے نا وہ مختصر تھے، لیکن ورژن وہ قرآن ہی کے تھے. کتاب ایک ہی ہے جس کے مختلف ورژنز اترے. آخری جو ہے نا وہ قرآن مجید ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ ہے، مکمل. الہدا اب مکمل ہو کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ مکمل ہو کے اترا. اللہ تعالیٰ نے دیا کس کو؟ جبریل کو. اور جبریل کے ذمہ کیا کام تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، آپ کے قلب مبارک پہ اتارنا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا؟ امیین تک پہنچانا، بنی اسماعیل ان تک پہنچانا آپ کی بنیادی ذمہ داری تھی. یا ایھا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچائیے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ پہنچانے کا کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، پھر آپ نے رسالت پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. رسالت پہنچانے کا حق ادا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بات اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے رکھی قرآن میں، نہیں تو ضرورت نہیں تھی، نہ بھی رکھتے، اگنور کر دیتے، کوئی مسئلہ نہ ہوتا. جلیل القدر اللہ کے رسول ہیں حضرت یونس علیہ السلام. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا. کسی قوم پر عذاب کا فیصلہ کب ہوتا ہے؟ جب
اس پر اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہوتا. تو اگر یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یونس علیہ السلام اپنا کام مکمل کر چکے تھے، پہنچانے کا حق ادا کر چکے تھے. کسر کیا رہ گئی تھی، کمی کیا لگی؟ رسول اپوائنٹڈ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور اس علاقے میں اس نے رہنا ہوتا ہے جس علاقے کی طرف اسے اپوائنٹ کیا گیا ہوتا ہے. جب تک اللہ کی ایکسپریس پرمیشن نہیں آتی اپنا علاقہ چھوڑ نہیں سکتے. یونس علیہ السلام نے اپنی جگہ چھوڑی تھی اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ ذہن میں رکھیں، جو کمی تھی وہ کیا تھی؟ یہ نہیں تھی کہ کوئی تبلیغ میں کمی کر دی تھی، صرف یہ تھی کہ اپنی جگہ اللہ کی اجازت کے آنے سے پہلے چھوڑ دی. چھوڑنا تھا ہی، کیونکہ قوم پر عذاب آنا تھا. اس سے پہلے جیسے ہم نے قرآن میں پڑھا کہ لوط علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول آئے کہ آپ راتوں رات نکل جائیے، اس قوم پر عذاب آنے والا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اب آپ مکے سے چلے جائیں. جب حکم آیا تب گئے نا، پہلے تو نہیں گئے. یونس علیہ السلام پہلے چلے گئے، بس اتنی بات ہوئی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے. وہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے کیسے گئے. اور وہاں پھر جب انہوں نے وہ خاص تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ واپس انہیں مختلف مراحل سے گزار کے واپس اپنی قوم تک پہنچا. قوم کی توبہ قبول کر لی. کسی قوم کی توبہ اللہ نے نہیں قبول کی. جب عذاب کے سائے سامنے آ گئے اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی، صرف اس قوم کی توبہ قبول ہوئی. کیوں؟ ایک آنچ کی جو کسر رہ گئی تھی کہ یونس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، وہ قوم کے حق میں چلی گئی. اس سے اللہ کا اصول سمجھیں. آج ظالم کون ہے؟ یہودی. ظالم کون ہے؟ عیسائی. ظالم کون ہے؟ ہندو. یونس علیہ السلام کے دور میں ظالم کون تھا؟ وہ قوم جس نے ان کی بات نہیں مانی تھی. لیکن قوم کی تو اللہ نے توبہ قبول کر لی، آیا عذاب ٹل گیا، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. اور خود جب تائب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فاجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے اسے پسند کر دیا. وجعلہ من الصادقین، پھر اسے نیکوکاروں میں سے کر دیا. لیکن توبہ کرنے کے بعد ہوا نا. اب یہ بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے. اس وقت جس حالت میں میں اور آپ ہیں، اللہ کی نگاہ سے اگر دیکھیں نا تو شاید یہودیوں، نصرانیوں، ہندوؤں سے بڑے مجرم ہمیں. کیوں؟ اب آئیں واپس. جبریل نے پہنچایا محمد الرسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. محمد الرسول اللہ نے پہنچایا امیین تک. اور یہ پہنچانے کا مطلب ایسا نہیں ہوتا جیسے میں آپ کے سامنے ایک تقریر کر رہا ہوں اور آخر میں کہوں وما علینا الا البلاغ المبین. یہ نہیں ہوتا. پہنچانے کا مطلب اگر یہ ہوتا تو حضور نے مکہ ہی میں پہنچا دیا تھا، کہانی ختم. حضور نے 23 سالوں کے بعد انفرادی اور اجتماعی نظام قائم کر کے، انفرادی عمل کا نمونہ پیش کر کے، اجتماعی نظام قائم کر کے اب پوچھا الا هل بلغت، مسلمانوں کیا میں نے پہنچا دیا تمہیں؟ اب وہ جو 1.25 لاکھ کے لگ بھگ اس وقت لوگ تھے، ان سب نے